بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں سے دعا بھی لی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ اپنے بھائی کو اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، الحمدللہ۔ دیکھو، اولاد نہ ہونے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دعا کرنے کی اور دعا کا کہنے کی توفیق مل رہی ہے، الحمدللہ۔ اولاد ہو جاتی تو آپ دعا کیسے کہتے ہیں، الحمدللہ۔ چلو بھائی، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بس اللہ نے ایک بھائی کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی بہانے سے میرے سامنے جھولی پھیلائے رکھے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ، اس لیے آپ دیکھ لیں، ہر گھر میں حالات ہوتے ہیں، ہر گھر میں احوال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کہیں کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، قرض ہے، اولاد کا نہ ہونا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے بہانے ہیں، الحمدللہ۔ اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گی۔ اللہ جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی، میری جھولی بھر گئی، الحمدللہ۔ فرق کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ یہ بھی سوچیں، ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے ہم کوئی جھولی خالی جائے گی؟ اللہ بھر کر دیں گے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں، باقی ان کے نوازنے کے اپنے انداز، کبھی دکھا کر دیتے ہیں، کبھی چھپا کر دیتے ہیں، ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ اولاد کے بارے میں بھی جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ ہاں، مجھے مرکز میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بارے میں بیٹا عطا کیا۔ بھاول نگر ایک جلسے میں تھا، وہاں جلسہ ختم ہوا، ایک یہی مضمون اولاد کے بارے میں بیان کیا، تو ایک جلسہ مجمع جا رہا ہے، ایک بزرگ آدمی بڑی عمر کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ، کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں، اب دیے بڑھاپے میں اولاد۔ ہاں، تو کبھی مایوس نہیں ہونا، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھ رہے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں، بعض دفعہ میاں بیوی کا ٹیسٹ بالکل ٹھیک، مجھے ایک نوجوان ملے، کہنے لگے ہم میاں بیوی کا ٹیسٹ ڈاکٹری لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے بھائی، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو بھائی جھولی پھیلائے رکھ دی۔ ہاں، وہ تو رکھیا نا، دوائی تو ایک بہانہ ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ باقی اولاد کے بارے میں 4 صورتیں میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ اولاد، ان میں سے پہلی صورت یہ ہے، یہ آج کل ایک جملہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، خود یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب قرآن پاک میں یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹی عطا کرتے ہیں، کسی کو، مجھے امید یہ فرمان یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے اس مجمع میں پورا ہوگا۔ آپ میں سے کوئی ایک بھائی ہے جن کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں؟ دیکھو ہمارے بھائی چھوٹے سے مجمع میں اللہ تعالیٰ کا دیکھو 2 بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائیوں کو بیٹا عطا فرمائے، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یاد رہا، ایک روایت میں آتا ہے وہ گھر والی خوش نصیب ہے جن کو اللہ اولاد میں پہلے بیٹی عطا فرمائے، الحمدللہ۔ ہاں،
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورَ، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس مجمع میں کئی بھائی ہوں گے جن کی صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، کوئی ہے بھائی ایک بھائی کھڑا کر دو۔ اب دیکھو آپ ایک بیٹے ہی بیٹے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فلسطین سے ایک بھائی آئے، کہنے لگے میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، وہ دعا کریں اللہ مجھے بیٹی عطا کرتے، وہ بیٹی کی طرح سے لے رہا۔ تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ یہ تو میرا خیال پورا مجمع ہی ہاتھ کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ میرے بھی اللہ کا شکر ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسے نواسیاں سب ہیں۔ میں دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ایک نواسی قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور ایک چوتھی صورت ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ چوتھی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کی ہے جاکنا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں کیا ہے، ہاں سب کے ساتھ، ہاں اللہ نے اپنے بندوں میں سے 4 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے ان بندوں کو رکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جھوڑی پہ لگا رکھا، تو تم جھوڑی پھیلائے رکھو رحمہ میرے سامنے رہانا۔ اللہ تعالیٰ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی الحمدللہ۔ کتنی پیاری بات کی الحمدللہ۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، باقی مایوس بھی نہ ہو۔ ایک بھائی میرے میں نبی رکھے 30 سال کے بعد کہتے مجھے بیٹا عطا کیا، بڑھاپے میں میرے نے اولاد عطا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو اللہ نے بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ خود انا نبشرک بیحییٰ، یہاں ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ بالوں میں سفیدی چھا چکی ہے اور اللہ نے یعنی بڑھاپا چھایا ہوا اور اللہ نے پھر اولاد عطا فرما دی۔ مایوس نہیں ہونا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے، اور کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا۔ اس بیچاری کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں یاد رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بعض بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، ہماری اولاد نہیں ہو رہی بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو ایک غیر اختیاری تو پریشانی وہ تو، لیکن بس ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے ہر شاہ کی محمد صاحب فرمائے لگے جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں یہ خاتون بیچاری ان کے خاوند بالکل شروع کی عمر میں انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، بس پھر اس کے بعد انہوں نے بس اپنی زندگی ہے بس یعنی مدرسے میں بنات کے مدرسے میں بچوں کی خدمت میں گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم کتنا اچھا وہ گزر گیا الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، اور آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے بہانے ہیں۔ آپ دکان میں جا رہے ہیں اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے، ایک قدم جنت کا قدم ہے، رکشہ چلا رہے ہیں، یہ سب گھڑیاں جنتی گھڑیاں الحمدللہ۔ اور کرتا رہتا ہوں روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ خدمت چھپا رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیتا یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جتنی ضرورتیں ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں ہماری، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، دنیاوی حاجات ہیں، اللہ نے ان کے اوپر لیبل اگر روزی کا لگا رکھا ہے، اگر بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ خدمت چھپا رکھی ہے۔ اب کتنی ضرورتیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب آپ کی ضرورت کی ہے، الحمدللہ آپ دیکھ لیں۔ اب گرمی کے موسم میں شربت کی ضرورت ہے، کتنے بھائی جنہوں نے شربت لگا رکھے ہیں، اور پھر شربت کی مختلف اقسام، کسی نے سندر لگا رکھا ہے، کسی نے کوئی گنے کا رس لگا رکھا ہے، اور تو نہیں کتنے اور۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کی مختلف، اب آپ دیکھ لیں کھانے کی جتنی نعمتیں ہیں، کسی نے گھر میں گوشت پکانا ہے تو آپ دیکھ لیں وہ یہ ہمارے کسائی حضرات ہیں، اللہ نے ان کے ذمے یہ خدمت لگا رکھی ہے۔ آپ کے لیے جانور خریدتے ہیں، پھر گوشت جانور کو ذبح کرتے ہیں، پھر گوشت بناتے ہیں، پھر دکان میں پہنچتا ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے، اور پھر آپ جا کر خریدتے ہیں، اور پھر خریدنے کے بعد یہ نہیں کہ فوراً آپ کو گوشت مل جائے، نہیں، پھر گھر والے خدمت میں آئے، گھر والے وہ گوشت کو لے لیتے ہیں، پھر وہ گوشت بناتے ہیں، بیچارے اس کی بوٹیاں بناتے ہیں، اور پھر بیچارے وہ چولہے کے اوپر کھڑے ہو کر سخت گرمی کے موسم میں، اور آپ کے لیے وہ کباب تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے بھائی، دعا کریں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ ہاں بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، الحمدللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شکر ادا کرنا چاہیے رہنا۔ ہاں سبحان اللہ۔ اگر کوئی دعوت کرے اور وہاں غیبت کا اندیشہ ہو تو وہاں ہو جائے گی، تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے یا کہ نہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس کوشش کریں۔ ہاں غیبت سے تو خیر بچنا چاہیے، لیکن کوئی اچانک کوئی مجلس میں غیبت شروع کر دے، پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش۔ غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہاں میرے حضرت فرمانے لگے دو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک غیبت کا گناہ اور دوسرا بد نظری کا گناہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عام طور پر آگے دیکھو نا، اگر بڑوں کا سایہ نہ ہو تو بس مجلس میں بس نہ ایک دوسرے غیبت، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تبصرے ہوتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بچنا چاہیے ہے، بلا ضرورت غیبت سے بچنا چاہیے۔ اگر ہاں تو بہرحال دعوت کرے، وہاں غیبت کا اندیشہ ہو، وہاں ہو جائے گی تو بس خیر۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خیر دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، اگر کوئی عذر درپیش نہ ہو۔ ہاں باقی رہا غیبت کا معاملہ، آپ ذرا خود ہے وہی کوشش کریں، اگر کوئی غیبت شروع کر دے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آہستہ سے ذکر اللہ مشہور ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں۔ ہاں پھر بھی اگر کوئی ہے بات کان میں پڑ جائے غیر اختیاری طور پر، وہ معاف ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں۔ بیٹی سے زیادتی کرنے والا مجرم بھاری رشوت دے کر رہا ہو گیا ہے، اب میرے لیے اور باقی ساتھیوں کے لیے کیا حکم ہے کہ اس سے بائیکاٹ رکھیں یا پہلے کی طرح تعلقات بحال کر لیں؟ اور یہ آدمی حلفاً کہہ چکا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ چلو بھائی، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اگر وہ آدمی حلفاً کہہ چکا ہے اور آپ کے پاس یہ معاملہ ایسا ہے، اس میں شریعت نے بڑی یعنی اس کے ثبوت کے لیے نے بڑی گہری شرائط رکھی ہے، یاد رہا ہوں۔
اس لیے بھائی محض سنی سنائی بات پر نے آگن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہیں، ہاں اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ معاملہ بڑا گہرا معاملہ ہے، یا تو گواہ ہو یا یہ ہے کہ اپنی آنکھ سے بالکل معاملہ صراحت میں دیکھا ہو، پھر ہی کوئی اس کی بھی بڑی گہری ہے گواہی ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہرحال اگر وہ آدمی آپ کے پاس گواہ نہیں ہے اور وہ حلفاً کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تو پھر چلو بھائی آپ ان کی بات پر اعتماد کر لیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اطمینان نہ ہو تو پھر چلو پھر آپ اپنے خاموشی کر لیں۔ اگر معاملہ ایسا ہے کہ پھر آپ خاموشی پھر کر لیں، ایک طرف ہو جا رہے ہیں۔ میں نے قربانی کے لیے پیسے فلسطین بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں قربانی کے لیے خود پہنچیں۔ آپ نے جانور بھیجنے وہاں پر یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ بس اصل تو یہ ہے اللہ پر، لیکن چلو ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں افرادی قوت کی اتنی ضرورت نہیں، ہاں مالی قوت کی ضرورت ہے، اصل تو ہے یعنی مالی امداد کی، لیکن وہ آپ فری ہیں، لیکن وہاں تاکہ وہاں میرے بھائی قربانی کا گوشت استعمال کر سکیں۔ اللہ آپ کے نئے جذبے قبول فرمائے، لیکن اس کے لیے ذرا آپ اطمینان کر لیں۔ ہاں کوئی ایسے حضرات ہوں جو وہاں پر قربانی کا فریضہ ہے نا، فرض قربانی ہے، اور وہاں حالات ایسے ہیں کہ جانوروں کو پہنچنا یا وہاں قربانی کی اس کا انتظام ہونا، جنگ کا وہ ہر وقت حالت جنگ میں ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے قربانی اگر فرض قربانی ہے وہ تو آپ ہیں اپنے جہاں اطمینان والی جگہ ہے وہاں ادا کریں۔ ہاں کوئی نفلی قربانی ہے اگر کرنا چاہیں تو وہ پھر آپ اس کا اپنے ذرائع دیکھ لیں، مجھے فی الحال کوئی اندازہ نہیں۔ کوئی ایسے حضرات اگر کوئی ہیں جو واقعی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم وہاں پر قربانی کریں گے، ان کا کوئی ایسا کوئی انتظام ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ ان سے آپ رابطہ کر لیں۔ ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے، کچھ ساتھی کچھ کسی کے علم میں ہو تو کوئی ایسے حضرات ہیں کوئی بھائی جو وہاں قربانی کرنے کہہ رہے ہیں، کوئی کسی کے علم میں ہو تو وہ چلو پھر لیکن بحال اپنے اطمینان پر آپ کریں۔ ہاں کہ جو واقعی وہاں پر قربانی کر سکیں، وہ جنگ کی حالت ہے یا نہ ہے، ہاں تو اس کو ذرا جامع کا پہنچنا یا وہاں پر جامع کا خریدنا، بیچارے وہاں تو آپ دیکھ لیں وہاں تو ہر وقت جانوں کی قربانی لگ رہی ہے یار، بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کو کہاں حیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی مدد فرمائے اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی جزاک اللہ ٹھیک جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی، اللہ قبول فرمائے بیٹوں کو بھائی، اللہ برکتوں سے نوازے، آتے جاتے رہا کرو بھائی الحمدللہ۔ نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اللہ خوش رکھے الحمدللہ۔ نوجوان ہمارے بھائی بزرگ بچے میں دیکھتا ہوں دور دراز شہروں سے پہنچے ہوتے ہیں، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے بیچارے آئے الحمدللہ، گرمی کے موسم میں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات شہر کے مختلف علاقوں سے جہاں جہاں سے بھی تشریف لاتے ہیں قربانی کر کر ہی پہنچتے ہیں آپ حضرات۔ میں بھی شروع میں بس ایسے گھر سے کہیں موٹر سائیکل کے ذریعے پیسہ سٹاپ پر پہنچتا، پھر وہاں سے بس یا ویگن کے ذریعے ہمارے کئی برہنوں میں ہیں، لیکن اب تھوڑی سی اخیر میں کچھ سہولت ہو گئی ہے، کچھ سواری کا اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، ورنہ پہلے میں بھی آپ کی طرح ہی آتا تھا جا کر بسوں میں سواریوں میں جیسے کوئی۔ آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ حرمین شریفین پہنچائے، یہاں بھی اور وہاں بھی ہمارے لیے اصلاح اور استقامت کی دعا کریں انشاءاللہ ضرور، وہ دعا کے لیے سفر ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرا حج یا عمرے کا کچھ طبیعت دل میں زیادہ
اس طرف رجحان نہیں ہو رہا تھا، میں کہ فلسطین میں غزہ میں ہمارے بھائی، پھر ایک ساتھی کہنے لگے چلو وہاں جا کر دعا کر لیں اللہ پاک کی ذات، چلو اللہ دعا کے نیت سے سفر کر لیں، باقی تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ سے دعا ہی دعا ہے اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ بہرحال بس چلے، کوئی بارڈر کی رکاوٹیں نہ ہوں تو اللہ ہم سب کو وہاں پر اڑ کر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبہ یہی ہو انشاءاللہ۔ وہاں کے حضرات ملے، وہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں افرادی مدد کی اتنی ضرورت نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے 40-50 ہزار مجاہدین تو ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی ایک بہت کم حصہ ان مجاہدین کا شہید ہوا ہے، باقی سب اب بھی روز خبریں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں خود تو نہیں لیکن مجھے کچھ ساتھی بتلا دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ مجاہدین کاروائیاں کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک جذبہ اللہ نے ہی امریکہ اور ان کی یونیورسٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں بچے کھڑے ہو رہے ہیں الحمدللہ، ان کے دلوں میں اللہ ہمدردی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے طور پر جہاں آواز اٹھا رہے ہیں۔ کیا معلوم اس ہمدردی کی آواز کی برکت سے اللہ ان کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 3 لبیں 3 بکیں اللہ کی تو ایک ہی بک پتہ نہیں کیا ہے، سب کچھ کافی، اللہ تعالیٰ 3 بکیں اللہ ایسی جہنمیوں کو نکالیں گے جن کے ایمان کا سوائے اللہ تعالیٰ کسی کو علم نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ وہ آخرت میں پردے اٹھیں گے۔ ہاں میں طالب علم ہوں، بندہ ایک عرصے سے دل کے مرض میں مبتلا ہے، دل مائل ہو جاتا ہے مجاز، جس کی وجہ سے بہت بے چین پریشان رہتا ہوں اور دل بوجھل رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ کوئی صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئی، کوئی شکل و صورت دماغ میں بیٹھ گئی، تو حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمائے لگے، آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس ذات کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ان کو حسن بخشا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا۔ اللہ میاں کتنے حسین جمیل، جن کے پاس رنگ روپ کے خزانے، شکلوں کے خزانے تو ان کے پاس ہیں، اور یہاں پر سب شکلیں عارضی ہیں، آپ دیکھیں سب شکلیں عارضی ہیں، بچپن میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، اور بڑھاپے میں شکل کیا نام تک بدل جاتے ہیں، کوئی بابا جی، کوئی بیبے جی، کوئی آپا جی، یہ وہ سارا سلسلہ ہی نقشہ ہی بدا ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ بچپن میں کئی طالب علم قرآن پاک کے زمانے میں پڑھتے رہے اب کافی ایک ساتھی کافی عرصے کے بعد کچھ 40-45 سال کے بعد دفعہ ملے تو بالکل ان کی مجھ سے بھی زیادہ سفید داڑھی پہچاننا مشکل ہو گیا میری عادت، یہ پڑھتے بھی رہے میرے ساتھ، یہ نقشے بدل جاتے ہیں، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، سب طلباء کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، بس یہ کچھ بچوں پر یہ گھڑی آ جاتی ہے دل کے اوپر نا، بس اب اس کا اور اس قسم کے خیالات آ جاتے ہیں، بس بھائی جہاں بھی کسی صورت کے بارے میں غلط میلان کا اندیشہ ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، اس کے حق میں وہ صورت بالکل وہ عورت کی طرح ہے، الحمدللہ بالکل، ہاں نہ محرم عورت کی طرح ہو، اس کا حکم ہے کوئی بھی صورت ہو یا بس پھر یہ ہے کہ بس آگے نا پھر وہاں پر اپنی نظروں کو جھکا لیں، ان سے تعلق ختم کر دیں، بالکل یاد رکھنا، علیحدہ ہو جائیں میری طرح۔ اللہ تعالیٰ اپنے میرے حضرت سے ایک صاحب تھے، وہ کوئی صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، حضرت نے ڈانٹو، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، الگ کرو، ان سے تعلق ختم کرو، تعالیٰ الگ، بس ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو یہ سب نہیں، کچھ یہ آ جاتی ہے گھڑیاں، کچھ کوئی دماغ میں کچھ صورت بیٹھ جاتی ہے، سب اللہ تعالیٰ باقی رہا۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں، اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیجئے اپنی نظروں کو پس رکھیں اور جھکا کر رکھیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور بد نظری کا علاج بھی ہے اپنا ہے۔ ہاں جب نہ کسی چیز پر نظر پڑے گی، نہ کوئی خیال دل میں آئے گا، نہ کوئی پریشانی دل میں ہوگی، دل سکون سے بھر رہے گا۔ راستے میں چلیں وہاں بھی نامناسب کوئی بورڈ لگے ہوں ان کو نہ دیکھا کریں، اچانک نظر پڑ جائے وہ فوراً اپنی نظروں کو جھکا لے اپنا، کیا خام خواہ اپنے پھر وہ اپنے دل کو خراب ہی کرنا ہے جاگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اپنی مہربانی، بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لے۔ باقی ہمت کو بڑھانے کے لیے، گناہ سے بچنے کی ہمت کو بڑھانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے حضرت تو 500 مرتبہ بتلاتے اور ہم 10 مرتبہ بتلاتے، میں کم از کم 10 مرتبہ سے شروع کر لیں الحمدللہ، 10 مرتبہ 20 مرتبہ چلو جتنا ہو سکے، اور کوشش کریں فون اس جگہ سے الگ ہو جائیں۔ ہاں جو گناہ کی جگہ ہے جہاں فتنہ مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اس سے دور بھاگیں یار۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عرض کرتا رہتا ہوں گناہ سے بچنے کے لیے ہمت سے کام لیں، ہمت بھی ایسی استعمال کرنی ہے جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں کسی رسی کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ سانپ پھینک رہا ہے، ایسا ہو جاتا ہے نا پھر آپ دیکھیں کہ کیسے وہاں سے دوڑ لگتی ہے، بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمت کو استعمال کرنے کی پر ایک واقعہ سناتے، کہتے غالباً خود اپنے ساتھ تھا یہ واقعہ کہ میں چڑیا گھر میں تھا، چڑیا گھر میں شیر کے پنجرے کا دروازہ کھل گیا، شیر کے پنجرے کا دروازہ کھل گیا، شیر باہر نکل آیا۔ اب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے شیر کے خوف سے بھاگ رہے، دور بھاگ رہے ہیں۔ کہتے بھاگنے والے حضرات میں آگے نا بوڑھے بوڑھے حضرات بھی، معذور اور لنگڑے حضرات بھی شامل تھے جاگنا۔ فرمائے سب لوگ دوڑ رہے تھے، لیکن فرمائے یہ جو بوڑھے بوڑھے حضرات تھے، معذور لنگڑے حضرات، یہ دوڑنے میں پہلے نمبر پر تھے جاگنا، یہ ان سے بھی تیز بھاگ رہے ہیں۔ اب آپ دیا حالانکہ ان کے لیے چلنا مشکل ہے جاگنا بوڑھے حضرات کے لیے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کیسی ہمت کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہاں جو صحت مند ہیں ان سے بھی تیز بھاگ رہے ہیں جاگنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ معذور حضرات کی دوڑ آپ نے دیکھی ہوگی، بعض یہ رستوں میں ہوتے ہیں، یہ مانگنے والے ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، وہاں پتہ چل جائے کسی گاڑی سے کوئی چیز ملنے والی ہے، پھر دیکھ کیسے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بعض بیچارے ہوتے ہیں بالکل فالج کے مریض ہوتے ہیں، وہ تو خیر ان کا تو بالکل اٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن جن میں تھوڑی بہت ہمت ہوتی ہے پھر بیچارے اپنی ہمت کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اب بھی میرا دل ایک طالب علم کی طرف مائل ہو چکا ہے اور پریشان ہوں بھائی، بالکل میں نے کیا نا جس صورت کو دیکھ کر غلط میلان کا اندیشہ ہو، بس بالکل وہ تو آپ کے حکم میں بالکل اجنبی عورت کی طرح ہیں، وہ صورت جو ہے جا کر بس فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیں، ان سے علیحدگی اختیار کریں، بس ہمت سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور اللہ سے تعالیٰ سے توفیق کوشش کرنی ہے، اور یہ جو بچنے کی فکر ہے یہ بھی سات مندی کی نشانی ہے یاد۔ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یہ دھوکے کی چیزیں ہیں بھائی۔ اللہ ہمارے سامنے کتنے حالات پیش آتے ہیں، یہ بالکل عارضی چیزیں ہیں، کچھ نہیں یاد رکھنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ سے بیعت ہوں، کافی عرصے سے 8 سال سے مختلف مسائل کا شکار ہوں، اصلاحی بیانات سنتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، پھر بھی رزلٹ یہ ہوتا ہے رزلٹ، پھر بھی رزلٹ 0 ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیسا جملہ بول دیا۔ یہ دیکھو کہ اصلاحی بیان سنتا ہوں یہ نیکی، استغفار کرتا ہوں یہ نیکی، کتابیں پڑھتا ہوں یہ نیکی،
اور رزلٹ صفر ہے. یہ کتنی نیکیاں کر کے پھر بھی آپ کا رزلٹ صفر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ کریں اس کے اوپر ذرا. یہ کتنی نادانی والی بات کی ہے بھائی. اللہ کے بندو کتنی نیکیاں آپ نے کر لی. نیکی کی توفیق مل رہی ہے, نماز کی توفیق مل رہی ہے, روزے کی توفیق مل رہی ہے, زبان سے سچ بول کی, استغفار کی, نیک کتابیں پڑھنے کی, اتنی نیکیوں میں توفیق ملنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ صفر. یاد رہا نہیں انشاءاللہ ہے. ہاں صفر نہیں, الحمدللہ اللہ پاک کی ذات ہے. اس صفر کے ساتھ ہن سے بھی ہے انشاءاللہ ہے. ہاں الحمدللہ یہ خالی صفر ہی نہیں یاد رہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے اس اصلاح کے اعتبار سے نا امید ہو گیا ہوں. نہیں بھائی نا امیدی بھی نا شکری ہے یاد رہا ہے. ہاں الحمدللہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ کتنی بڑی نیکی. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. گھر میں آ رہے ہیں, اپنے بزرگوں کی نیک مجالس میں بیٹھے ہیں, اور نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما رہے ہیں, اور کتنی نیکیاں کر رہے ہیں. چلو مجھے اندازہ ہے چلو کیونکہ کمزوری تو ہم سب کے اندر ہی ہوتی ہے. ہاں اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں سب پر. یاد رہا اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ بعد ایسی خدمت خلق کی نیکیاں ہیں چلتے چلتے کر جاتے ہیں اور وہی بیڑا پار کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہے یہ تو ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باقی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جتنا بھی آگے بڑھیں بس ہے یہ سب برکت ہی برکت ہے. الحمدللہ ہے. ہاں اللہ اور فرما برداری کرنے کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. سب کو کرنے کے بعد بھی یہی سمجھنا کہ یا اللہ کچھ نہیں کیا ہم نے. اللہ تعالیٰ علی ہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک آدمی کو نیک عمل کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا, فرما اس کو سب کچھ مل گیا. ان کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند ہے, جھکنا بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں. ہاں بس یہ مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اصلاح کے اعتبار سے نا امید ہوگا نہیں, نا امید نہیں, امید بھائی اللہ پاک کی رحمت سے آخری سانس تک امید لگائے رکھنی ہے. اسی امید کے ساتھ اوپر جائیں گے تو انشاءاللہ اسی امید پر نیک گمان پر اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کریں گے. حدیث میں آتا ہے ان عند حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی, انا عند ظن عبدی بی جزاک اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں اپنے بندے کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں. یاد رہے. ہاں نیکی کرتے رہیں اللہ سے ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. اصلاح کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم بھی نہیں کر سکتے. ہم کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں اصلاح کے؟ تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں اللہ. اسی قصور کے ساتھ ہی چمٹے رہنا ہے. یاد رہا کبھی اپنے اندر کوئی گھمنڈ نہ آنے پائے, کوئی فخر نہ آنے پائے ہم کچھ بن گئے, کہیں پہنچ گئے ہم. یاد رہا اللہ اس سے محفوظ رکھے, اس خیال سے. ہاں بس سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہی سمجھیں کہ یا اللہ ہم آپ کی شان کچھ نہیں کر سکے. آپ کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے اور آپ کی عظمت کا کون حق ادا کر سکتا ہے. یاد رہا خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عز و انکساری کا اظہار کیا. لا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک. یا باری تعالیٰ جیسی تعریف آپ نے اپنی کی ہے میں کہاں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ نے بھی اپنے عزت کا اظہار فرمایا. ہاں اور کون کسی کو حق پہنچتا ہے وہ کہہ دے کہ میں نے فرما برداری کا حق ادا کر دیا ہے. اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے ان کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں نماز سلام پھیرتے ہی مسنون یہی ہے اللہ اکبر کہیں اور پھر 3 مرتبہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یاد رہا
یا اللہ ہم سے جو کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا کسی بات میں اس پر آپ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں یا اللہ۔ اس لیے گھبرائیں نہیں ہیں، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا ہے اور لگے رہنا ہے اور چمٹے رہنا ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید انشاءاللہ سب کا سفر یہ آخرتی خوشیوں میں پہنچے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ کچھ دیر وقفہ ہے انشاءاللہ، باقی مجلس انشاءاللہ۔ نماز کتنے بجے ہے؟ ابھی 100 پر ہے انشاءاللہ، باقی پھر نماز کے بعد انشاءاللہ مجلس ہوگی۔ کچھ دیر آپ نماز کی تیاری کر لیں، آرام کر لیں۔ ہیں بیت والے ساتھی ہیں، چلو پھر وہ بیت والے ساتھی قریب آ جائیں، باقی ساتھیوں کو اجازت ہے اپنا آرام ورک کر لیں، وضو کی تیاری کر لیں۔ آ جا ذرا، میں بھی ذرا 15-20 منٹ ذرا تھوڑا سا۔ بندے کی اسی عید الفطر کے چوتھے دن شادی ہوئی، اہلیہ آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہیں، بہرحال آپ کی اہلیہ کا غائبانہ طور پر تعلق قبول ہے، بس ان کو 3 تسبیحات بتلا دینا، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، کوئی مختصر درود شریف پڑھ لیں۔ یہ پہلے میں معمولات پہلے بتلا دیتا ہوں توبہ کا، کہ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھ لیں، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے، کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر کمائی کی، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، باقی کچھ آتے ہیں۔ اسی اور اسلامی ڈراموں کا بہت زیادہ شوقین ہے، رہنمائی فرمائے، بس ڈراموں سے بچا کریں، یہ تو سب آگے نے بس فرضی قصے کہانیاں ہوتی ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ تو حقیقی رشد و ہدایت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات، بس موقع ملے عملی زندگی میں حصہ لیں الحمدللہ، ان افسانوں کو نہ پڑھیں نہ دیکھیں الحمدللہ۔ اسلام جو ہے وہ عملی مذہب ہے یاد رہا، ہاں وہ کوئی صرف کوئی تصوراتی مذہب نہیں ہے، خیالاتی مذہب نہیں یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ ہے ان چیزوں میں نہ پڑا کریں زیادہ یاد رہا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ساتھ کلمات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما،
ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، یا اللہ ان کی برکت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے ہیں۔ باقی معمولات تو بتلا دیے نا میں نے الحمدللہ ہے۔ کہاں پر ہے کون بھائی کو بھی جو ہم 3 تسبیحات اپنے بھائی ہیں پڑھتے رہیں گے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف، جب موقع ملے پڑھ لیا کریں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، کم از 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اتنا کہہ لیں استغفر اللہ العظیم، یا اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے عربی میں نہ کہہ سکیں تو اپنی زبان میں کہہ لیں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ بھی استغفار ہے۔ اور درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے، اور درود شریف بھی پڑھتے رہے۔ باقی راستے میں آتے جاتے بھی اگر کوئی زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن کا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ کر لیں، پھر کہہ لیں سبحان اللہ، دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی، سبحان اللہ کہہ کر لیں۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر آخرت میں معلوم ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کیا خزانے میں چھپے ہوئے ہیں، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نماز میں قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نماز میں پڑھیں تو میں فرض نماز ہو تو ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کتنی ہے؟ اور ایک نیکی دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ ہاں اس لیے ہے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ باقی مجلس نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگی۔